السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تمام طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لفظ انسان نسیان سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نسیان پایا جاتا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھول جانا، اس لیے ہمیں انسان کہا جاتا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ قرآن مجید جب نازل کیا گیا، اس کا موضوع انسان ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا نساء، اے عورتوں۔ موضوع تو انسان کے گرد ہی گھومتا ہے، اور قرآن مجید دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کس کو؟ انسان کو۔ انسان سے جب بھول ہوتی ہے تو اس کو شریعت کی زبان میں گناہ کہتے ہیں، غلطی۔ ویسے انسان نسیان سے ہے، اس کو بار بار چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اب بار بار بھول ہوتی ہے، وہ غلطی ہے، وہی گناہ بنتا ہے۔ بعض دفعہ بھول جاتا ہے انسان، سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہے کہ بھولنا بھی ایک نعمت ہے، جیسے برے تجربے، ان کو بھول جانا ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ جو عادت ہے
نسیان کی، جس کی وجہ سے ہم انسان کہلاتے ہیں، اسی کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، اس کے نقصان ہوتے ہیں، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ دن رات میں انسان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ان گناہوں کو معاف کرنے کے اللہ نے دنیا کے اندر کئی طریقے رکھے ہیں، جن میں سے اہم ترین 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ جب انسان سے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مصیبتیں، اگر انسان صبر شکر کے ساتھ یہ وقت گزارے تو آزمائشیں اور مصیبتیں کفارہ ہوتی ہیں گناہوں کا، یعنی گناہ ان کی وجہ سے پھر مٹا دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، چاہے اس کے پیر میں کانٹا چبھے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک کانٹا چبھنا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی تکلیف آ جائے اس کو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ حادثہ پیش آ جائے وہ اس پہ صبر کرتا ہے، بیماری آ جائے وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان جس سے گناہ ہوتے ہیں نا، اس کی معافی کے کئی طریقے بنائے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مصیبتیں، آزمائشیں کفارہ ہوتی ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، اس امید پر صبر کرنا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2 پہ معافی کا دوسرا طریقہ جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا ہے، اس کا غفور الرحیم ہونا ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے معاف کرتے، سوائے مشرک کے۔ شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اپنا فضل کر دے، جس کو چاہے سزا دے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کثرت سے معافی دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ معاف نہ کرے تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ اس کا فضل ہے، چاہے ہم نیکیاں کرتے بھی ہیں، اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں معافی عطا کرتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے معافی کا متعارف کروایا ہے، وہ ہے استغفار۔ خود بھی اللہ سے معافی مانگنا، بخشش مانگنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کثرت سے بہت زیادہ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے کہ اسے ہر غم سے نکال دیتا ہے، جو بھی غم اسے ہوتا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ جو بھی تنگیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور استغفار کے نتیجے میں اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، ایک پریشانیوں کا آنا، دوسرا اللہ کا فضل، اور تیسرا ہمارا خود استغفار کرنا۔ استغفار سے معافی بھی ملے گی اور بہت سارے فائدے بھی ملیں گے۔ اور انسان چونکہ نسیان سے ہے، وہ بھول جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں،
غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے۔ استغفر یستغفر، استغفار کہتے ہیں مغفرت طلب کرنا، اللہ سے بخشش کا سوال کرنا، عذاب سے بچنے کی گزارش کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب نہ ہو، کہ اللہ ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال لے، اس کو کہتے ہیں استغفار کرنا۔ ویسے غفر غین فارا کہتے ہیں چھپنے کو، ڈھانپ لینے کو، یعنی آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور قیامت کے دن بھی عیبوں پر پردہ ڈال لے گا۔ استغفار یہ ہے کہ غلطیاں ہوں اور ظاہر بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں توبہ، کہتے ہیں نا توبہ استغفار کرنی چاہیے، جیسے التواب پڑھتے ہیں تاوبہ، اس کا معنی ہے رجوع کرنا، بار بار لوٹنا۔ استغفار تو یہ ہوا کہ ہم نے معافی مانگی، بخشش طلب کی، گناہوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ڈال لے، اور توبہ یہ ہے کہ بندہ شرمندہ بھی ہے، بخشش بھی مانگ رہا ہے، شرمندہ بھی ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے اور متوجہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پتہ ہے اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس چیز پر کہہ رہا ہوں۔ غلطی ہوئی، اس نے معافی مانگی، استغفار ہے، غلطی ہوئی، اس کا اعتراف کیا کہ میں غلط ہوں، یہ توبہ ہے۔ جو بندہ توبہ استغفار کرتا ہے معافی تو اس کو ملتی ہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا بھی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھے، اس کے باوجود رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو، یعنی 100 دفعہ فجر کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ عصر کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اب دیکھیے غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہو رہی، اس کا حل معافی مانگنا ہی ہے۔ معافی مانگنے کے نتیجے میں اگر بندہ دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور بہت کچھ عطا بھی کرتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے، ہم میں سے ہر بندہ اس دنیا کے اندر 2 ہی خواہشات اپنے اندر رکھتا ہے، ایک یہ کہ دنیا کی ہر نعمت ہمیں ملے، اولاد ہے تو اولاد بھی ہو، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ہمارے پاس دونوں ہوں، مال بھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، سواری اچھی ہو، ہم بھی گھومنے پھرنے جائیں، غم کوئی نہ آئے، یعنی جو کچھ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ سب ملے، اور جب سب مل جاتا ہے پھر اگلی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ اب اس میں سے کچھ چھینا نہ جائے، سب کچھ محفوظ رہے۔ اولاد ہے، کوئی نہیں یہ چاہتا کہ اولاد چلی جائے، مال ہے، کسی کا دل نہیں کرتا کہ ہم غریب ہو جائیں، سونا ہے، کسی کا دل نہیں کرتا کہ چوری ہو جائے، پیارے ہیں، یہ دل نہیں کرتا کہ جدائی آئے اور وہ واپس چلے جائیں اللہ کے پاس، سب ملے بھی اور محفوظ بھی رہے۔ ویسے کائنات کا یہ اصول ہے کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کی ہر نعمت، حلال نعمت ہمیں ملے اور زوال نعمت نہ ہو، یعنی زوال نہ آئے ہم پر، تو استغفار کو لازم پکڑیے، ملے گا بھی سب۔ آپ چاہے دنیا کے جس بھی کونے کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں ہر چیز کو لے کر آئے گا اور لانے کے بعد اس کے زوال سے محفوظ رکھے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے زوال نعمت سے محفوظ رکھنا۔ زوال نعمت کیا ہے؟ جوانی ہے،
بڑھاپا آیا، رذیل عمر آ گئی، بعض دفعہ معذوری آ جاتی ہے، ذہن کام کرنا چھوڑ جائے، یہ زوال نعمت ہے، صحت کا زوال آیا ہے. ایسے ہی اسی طرح مال کا زوال آتا ہے. وہ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں اور سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان پر غربت آ جائے، ان پر بہت بڑا زوال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرما. لہذا استغفار صرف ہماری بخشش نہیں کرواتا، بلکہ ہمارے اوپر اور مزید انعامات ہوتے ہیں کہ ملتا بھی ہے سب کچھ اور اس پر زوال نہیں آتا، اور جہاں سے ہمارا گمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرتا ہے. اب استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید میں بہت گناہ گار ہوں اس لیے میں ہی معافی مانگوں. انبیاء نے بھی اللہ کے دربار میں بخشش طلب کی ہے، معافی مانگی ہے. لیکن اس موضوع کو چھیڑنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں. پتہ چل گیا کہ انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے بار بار غلطی ہوتی کیوں ہے؟ چلو ایک دفعہ تو وہ بھول گیا، بار بار وہ گناہ کرتا ہے، دیکھیں نا، ہر روز کرتا ہے، ہر رات کرتا ہے، ہر لمحہ کرتا ہے. اس کی وجہ بھی تو پتہ چلنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم وجوہات کو جان لیتے ہیں تو وہ ہم ختم کر لیتے ہیں. پھر کبھی کبھار ہی گناہ ہوتا ہے نا، ہر وقت گناہوں میں ڈوبے رہنا کوئی تو وجہ ہوگی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانتے نہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے، گناہوں کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، دوست نہیں، آپ اس سے بچتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، اس کے گھر نہیں جاتے، وہ اگر آ جائے تو آپ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اسے دشمن سمجھو. انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہوتا ہے. ہم آرام سے سوتے ہیں، کئی مرتبہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوشش ایک ہی ہوتی ہے کہ بس ہر لمحہ میں اس سے گناہوں میں مبتلا رکھوں. میں نے تو جانا ہے آگ میں اس کو بھی ساتھ لے کر جاؤں. بہت کم لوگ اسے دشمن سمجھتے ہیں. پتہ ہے کہ شیطان ہے، پتہ تو ہے نا، ہمارا ایمان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آغاز میں ہم نے شیطان سے پناہ مانگی. شیطان کی وجہ سے عموماً انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے. ہر بندے کا دل تو کرتا ہے کہ نیکی کروں. بہت کم ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں کہ نہیں بھائی میں نے نیکی نہیں کرنی، نہیں. لیکن بعض دفعہ ہم کہتے ہیں دل کرتا ہے، بس ہوتی نہیں ہے، یاد نہیں رہتا، موقع نہیں ملتا. جو شیطان سے بچ جائے، یاد رکھیے گا وہ انسان کامیاب ہے. تو پہلی دشمنی یاد رکھنی ہے، وہ شیطان ہے. لہذا کثرت کے ساتھ تعوذ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان آپ کو نیکیاں بھلائے نہیں. گناہ زیادہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. دوسری وجہ وہ ہے دنیا. یہ دنیا، اس کی محبت، دنیا میں رہنا ہے، لیکن زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں وہ دنیا ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کے لوگوں کی وجہ سے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے، بالآخر ہے تو دنیا. لہٰذا اگر یہ اصول بھی ہم سمجھ لیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے. رہنا ہے ہم نے. دھوکہ کیا ہے کہ آج دھوکہ دے دے، یہیں پہ سب کچھ چھوڑیں گے اور چل بسیں گے. یہ دھوکہ ہے. ہاتھ میں لاکھوں روپیہ ہو، جان نکل جائے، آپ ساتھ نہیں لے کے جاتے، وہ ادھر ہی گر جاتا ہے. یہ ہے دھوکہ. دنیا کا ملنا سعادت نہیں ہوتا، آخرت کا ملنا سعادت ہوتا ہے. لہذا دوسری وجہ جو انسان کو گناہ میں مبتلا رکھتی ہے وہ دنیا داری ہوتی ہے. دنیا کا مال کہہ لیں، دنیا کا جاہ و جلال کہہ لیں، دنیا کے عہدے کہہ لیں، دنیا کا پیسہ کہہ لیں، دنیا کے لوگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں.
بالآخر وہ تمام گناہ گھوم کر دنیا پر ہی آ کر مکمل ہوتے۔ اب دنیا میں رہنا بھی ہے، جینا بھی ہے، لیکن یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیے، لیکن یاد رکھیے فائدہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، نقصان بھی اللہ کے اذن سے۔ وہی پانی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو، چھوٹے سے بچے ہیں، صندوق میں ڈالا گیا ہو اور پانی ان کو پار لگوا دے، ٹھیک ہے، صندوق کو اپنے اندر غرق نہ ہونے دے، اور اگر اللہ چاہے تو فرعون کا ایک بڑا لشکر پانی اپنے اندر غرق کر لے۔ دنیا کی چیز ہے نا، اللہ چاہے تو فائدہ دے، چاہے تو نقصان دے۔ اچھا پھر اسی طرح دیکھیے، اگر اللہ چاہے یوسف علیہ السلام کی خون سے بھری ہوئی قمیض کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنی بینائی کھو دیں، اور اگر اللہ چاہے تو جب وہ بیٹا اپنی قمیض پہنچائے اس کو آنکھوں کے ساتھ لگائے تو نور واپس آ جائے۔ لہذا دنیا کے اندر کھونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بس اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا خوش قسمتی ہے تو یہ غلط ہے۔ دنیا کا مل جانا کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح قارون تھا، اتنے خزانے تھے اس کے پاس، گھر سے نکلتا تو خزانے کی چابیاں اونٹوں نے اٹھائی ہوتی، غریب لوگ دیکھ کر رشک کرتے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ جب اسے کہا جاتا اللہ کو یاد کرو، وہ کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس یہ جتنا کچھ آیا ہے اپنے علم کی وجہ سے آیا ہے، میں ماہر ہوں، میری مہارت ہے۔ بندہ کہتا ہے نا میں نے کمایا ہے، جی میں نے محنت کی ہے، میں نے بنایا سارا کچھ۔ جب اللہ چاہے زمین کھولے، وہ اپنے لباس سمیت اور اپنے گھر سمیت زمین کے اندر دھنستا چلا جائے، اللہ چاہے تو۔ ہمارا تو کوئی کمال نہیں کہ ہم کچھ بنا سکیں۔ اولاد کچھ بھی کام نہیں آتی، گناہ انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں نا، کبھی مال کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ مکہ کے اندر ایک سردار ہے بہت بڑا، ولید بن مغیرہ، اس کو اللہ نے 13 بیٹے دیے تھے۔ کتنے؟ 13 بیٹے، لیکن 10 بیٹے اس کے کافر رہے ہیں، بس 3 نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے کام تو نہ آئے۔ بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ اللہ کا فضل ہے، بھائی مال مل گیا، اولاد مل گئی، نہیں، سرداری کا مل جانا، عہدوں کا مل جانا سعادت نہیں ہے، حکومت سعادت نہیں ہوتی۔ ابو جہل سردار تھا، بڑی شان تھی اس کی، بہت بڑا سردار تھا، لیکن جب مارا گیا تو بدر کے کنویں کے اندر اس کی لاش گری ہوئی تھی۔ پتہ چلا دنیا کی کوئی بھی چیز باقی رہنے والی تو ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے ہی انسان گناہ کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا ہوا تھا، شیطان بھی دشمن ہے اور دنیا بھی دشمن ہے۔ اب دیکھیے ہم نے اس میں چلنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن اس کے اندر کھو نہیں جانا، بالکل ایسے کہ پانی کے اندر ہم چل بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، لیکن جب پانی میں طغیانی آتی ہے، سمندر کے اندر طوفان آتا ہے، تب ہم اس میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں رہنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے اندر کھو جائیں تو انسان اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ لہذا دوسری وجہ جس کی بنا پر انسان سے گناہ ہوتے ہیں وہ دنیا داری ہوتی ہے۔ ٹوٹل ملا کے 3 سے 4 دشمن بنتے ہیں، جو انسان ان پر قابو پا لے اس سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ ایک شیطان، دوسرا دنیا، تیسرا ہمارا اپنا نفس، ہمارا باطن۔ ایک ظاہر ہے نا، ایک باطن ہے۔ کسی سے اگر کہا جائے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو وہ غصہ کر جاتا ہے، کہتا ہے کیا مطلب، میں کوئی برا ہوں؟ یاد رکھیے یہ نفس جو ہوتا ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے،
سوائے جس پر اللہ رحم کرے. بس آپ 13واں پارہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے, کرو, سوائے ان کے جن پر اللہ رحم کرے. صحابہ کرام نفس کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر لسانی ومن شر بصری ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ میں اپنے کانوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں, اپنی زبان کے شر سے, اپنی آنکھوں کے شر سے, اپنے دل کے شر سے, اپنی شہوت کے شر سے مجھے شر نہ پہنچے. یہ لا علاج مرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا میرا دل کرتا ہے, میری خواہش ہے, میری مرضی ہے, یہ ہے نفس. یہ اللہ کے تابع ہونا چاہیے. پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, لیکن بندہ کہتا ہے نہیں بھائی میرا دل نہیں مانتا, میری خواہش یہ ہے, میری مرضی یہ ہے دشمن. نفس خواہشات ہیں, خواہشات کا غلام نہیں بنتے. جو بندہ اپنے نفس کا غلام ہے, سامنے بٹھا کر آپ بے شک اسے قرآن سنائیں, اس پر کوئی اثر نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو پوجا ہوا ہے, معبود مانتا ہے وہ اپنے نفس کو, یعنی اپنی مرضی کو. بے شک وہ PhD کر لے, لیکن جھوٹ اگر اس کی رگ رگ میں ہے وہ بولتا ہے, اس کی مرضی ہے. دیکھیے اچھی باتیں ہمیں آ جانا کام نہیں ہوتا, اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں. جائیں ذرا آپ گلی محلے میں, دیواروں پہ نہیں لکھی ہوئی. اچھی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے, آ جانا کافی تو نہیں ہوتا. یہ ہیں دشمن, بس ان پر قابو پانا ہے. انسان پھر مجبور ہو کر ان کے ہاتھوں, شیطان, دنیا, نفس, بس انہی کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. بس پھر کرنا کیا ہے؟ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرنی, پکی سچی. ایک دفعہ سچی کر لے, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, لیکن پکی سچی ہو. اب سچی توبہ کیا ہے؟ اس کی کئی شرائط ہیں. ایک, جب بھی معافی مانگنی ہے اللہ کی رضا کے لیے مانگنی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. تسبیح کا صرف پکڑنا کام نہیں ہوتا کہ اس کو پھیرنا ہے, اپنے آپ کو بھی تو پھیرنا ہے, اپنے دل کو پھیرنا ہے. پھر اسی طرح توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہو جائیں, بڑے بڑے کبیرہ گناہ, وہ ایسے ہی معاف نہیں ہوتے, وہ وضو کرے, 2 رکعت پڑھے, نماز توبہ کہتے ہیں اس کو, اور اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. لہذا اس کے طریقے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا, ہم تو بڑے عام سے گناہ گار اور خطا کار سے انسان ہیں, میں ہوں, آپ ہے, کوئی اور ہے. انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام, اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا شرف دیا تھا, اپنے ہاتھ سے بنایا تھا, ان کا جوڑا بھی بنایا, مسجود ملائکہ یعنی فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا ہوا ہے, جنت کے مکین تھے وہ. بس دیکھیے ایک ٹیسٹ ہوا کہ یہ ایک درخت ہے, اس کا پتا نہیں توڑنا, اس کا پھل نہیں کھانا. کس دشمن نے ان کو جنت سے نکلوایا ہے؟ شیطان نے. آپ دیکھیے غلطی ہمیشہ یہ 3 دشمن جو ہے نا, ان میں سے کوئی ایک دشمن ہوگا کروانے میں. اس نے کہا کہ پھل کھا لو, کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کی بادشاہت ہے. بس پھل توڑا ہی تھا, جنتی لباس اتر گیا, اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا. پہلے پہل دونوں میاں بیوی کو الگ الگ اتارا, دور دور تھے, بعد میں ملایا, پھر توبہ کے کلمات بھی سکھائے. اب کیا انہوں نے مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معافی کے مختلف کلمات ہوتے ہیں نا, یہ بھی تو معافی ہے نا کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا,
اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھائیں گے بہت زیادہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، جب معافی مانگی اللہ نے نبی بنا دیا۔ لیکن شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے معافی نہیں مانگی، وہ مردود ہو گیا، ختم ہو جا، جنت سے نکال ہی دیا، اور وہ اور مردود ہو گیا۔ اس نے کہا قیامت تک مجھے مہلت دے دے، تیرے بندوں کو میں نے اپنے ساتھ آگ میں لے کر جانا ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو بھی کوشش کر لے، جو میرے بندے ہیں مخلص لوگ وہ تیرے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، چاہے وہ تھوڑے ہیں۔ اچھا، اسی طرح نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کا کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے۔ اب جب دیکھا کہ چند لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اللہ نے حکم دے دیا آپ کشتی بنائیے۔ کشتی بنائی، کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کا نام لے کر کشتی پر سوار ہو جائیں، اپنے ساتھ چند لوگوں کو بھی سوار کر لیں۔ سوار ہو گئے۔ اس وقت دیکھا طوفان آ رہا تھا، بیٹا مشرک اور کافر تھا، پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا تھا، دل میں رحم آیا، اس کو کہا کہ اتر آ نیچے۔ اس نے کہا نہیں، پانی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو بہت اونچا ہوں۔ پانی آیا، ایک لہر آئی اور اس کو ڈبو دیا۔ باپ تھے، دل میں غم آیا کہ اللہ میرے بیٹے کو بخش دینا۔ آپ قرآن مجید میں واقعہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح، آپ نے ایسی چیز کا سوال کیا ہے جس کا آپ کو علم نہیں؟ مشرک کافر، باپ ہو بیٹا ہو، اولاد ہو والدین ہو، آپ اس کے لیے بخشش بھی طلب نہیں کر سکتے، معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ فوراً کہا ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی، ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، غلطی سے میں نے ان کے لیے دعا کر دی، جبکہ یہ مشرک تھے۔ کیا پتہ چلا کہ انبیاء نے بھی استغفار کی ہے، حالانکہ انبیاء سے تو گناہ ہوتے بھی نہیں ہیں، اللہ نے ان کے درجات کو بہت بلند کیا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم سلطنت سے نوازا تھا، انسان کیا جنات بھی، پرندے بھی ان کے متحد کام کیا کرتے تھے۔ جب اللہ سے دعا کی تو کیا کہا ہے، اللہ مجھے بخش دے اور ایسی بادشاہت عطا کر جو اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ ان کی دعا تھی کہ انہوں نے بخشش مانگ کر اللہ سے دعا کی، اللہ نے ایسی بادشاہت ان کو عطا کی ہے کہ ویسی پھر کسی اور کو ملی نہیں ہے۔ استغفار کرنے کے بعد اللہ سے جو کچھ طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، استغفار قبولیت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو بڑی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لیں، اس وقت کا جو اسلام تھا، قوم نہیں مانی، گھبرا گئے تھوڑا سا، جلدی میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی بستی چھوڑ دی، نفس کی بات مان لی، بستی چھوڑی اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی دریا کے درمیان میں پہنچتی ہے، طوفان برپا ہو جاتا ہے، کہ کشتی کے اندر وزن بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، لوگ کم ہونے چاہیے۔ اب کون ہے جو کود جائے سمندر میں، چھلانگ لگا جائے؟ کیسا کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ چھلانگ لگائے گا۔ 3 مرتبہ کی، حضرت یونس کا نام نکلا، چھلانگ لگا دی، اللہ نے حکم دیا، مچھلی آئی، منہ کھولا اس نے، ویسے ہی نگل لیا اللہ کے حکم سے، اور سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ اب سمندر بھی ایک اندھیرا ہے، پانی بھی ایک اندھیرا ہے، مچھلی کا پیٹ بھی ایک اندھیرا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا ہے یہ؟ معافی نہیں تو اور کیا ہے؟ معافی کی دعا ہے نا، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، ظالم تو میں ہوں۔ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے قیامت تک مچھلی ان کو باہر نہ نکلتی، اللہ کے حکم سے باہر آئی، ویسے ہی ثابت نکل دیا باہر۔ استغفار ہماری معافی کے لیے بھی ضروری ہے، دنیا آخرت کی
رسوائی سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے فائدے اور ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن کھولیے گا دیکھیے گا، وہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی ایک بہترین دعا مانی جاتی ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے۔ کیا ظلم ہوا تھا ان سے؟ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، یہ قرآن مجید کے اندر آیات آتی ہیں، ایک شخص سے لڑائی ہو گئی، اس کو مکہ مار دیا، اس کی جان ہی نکل گئی، وہ مر گیا، قتل ہو گیا، کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف تو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، انبیاء نے بھی استغفار کی ہے، اور ان الفاظ سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، چاہے وہ آپ ربنا سے لے لیں، چاہے لا الہ الا انت سے لے لیں۔ قرآن مجید کھولتے ہیں کبھی رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، پڑھتے نہیں؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اور ایک اور ہے، رات کو سونے سے پہلے جو بندہ وہ آیات پڑھتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کافی ہو جاتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ بھول چوک ہو گئی ہے، جان بوجھ کے کر لیا، معاف کر دے۔ پھر اینڈ پہ کہتے ہیں واغفر لنا وارحمنا واعف عنا، درگزر کر دے، معافی دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو۔ کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، نہیں۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تم معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا، تم گمراہ ہو میں تمہیں ہدایت دوں گا، تم بھوکے ہو تمہارا فقر دور کروں گا، تم شرمندہ ہو تمہارا سر میں بلند کر دوں گا، لیکن اللہ کے دربار میں آ کے جھکو۔ لہذا جب بھی کہنا استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ معافی دے دے، بخش دے مجھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی تھی وہ اسی موضوع سے منسلک تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تمہیں حکم یہ ہے کہ تم استغفار کرو، تمہارا رب بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اگر تم استغفار کرو گے معافی بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش کا نزول فرمائے گا۔ قحط سالی نہیں ہوتی، جس قوم میں استغفار کی کثرت ہو نا اس قوم پہ عذاب نہیں آتا، قحط سالی نہیں ہوتی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بھی ملیں گے، باغات کے ساتھ نہریں بھی ملیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ استغفار کرنی، گناہ ہو جائے تب بھی، نیکی کر کے تب بھی۔ قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، دوسرا پارہ کھولیے گا، حج کا مقام ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کہا جب تم فارغ ہو جاؤ حج کے ارکان پورے کر لو جیسے لوگ کرتے ہیں تو پھر استغفار کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ گناہ گار ہی استغفار کرے، جو نیک ہے وہ نیکی کر کے استغفار کرے تاکہ اللہ اس کو قبول کر لے، ضائع نہ ہو۔ پھر کہا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، ہر نماز میں فرضوں کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں نا اونچی آواز سے، یہ سنت ہے کہنا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالانکہ پڑھی تو نماز ہے، نماز کے بعد بھی کہا استغفار کرو، قبول ہو جائے، معافی مل جائے۔ ٹائم بھی بتائیں اس کے، صبح و شام 100 مرتبہ
تسبیح ضرور کیا کریں، چاہے جتنے بھی کام ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ معاف کر دے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. صبح و شام کے اذکار میں ایک دعا ہے جس کو کہا جاتا ہے سید الاستغفار، استغفار کی سردار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والی کیا ہے؟ اس میں اعتراف گناہ ہے، اللہ میں نے گناہ کیے تو معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. اچھا اسی طرح عموماً آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود پڑھنے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی والی والدی، عموماً یہ دعا کرتے ہیں. درود کے بعد بھی استغفار. اچھا اسی طرح آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جس میں بخشش کی دعا بھی ہے. چلیے وہ اگر آپ کے لیے مشکل ہے، سجدے سے آپ اٹھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان حدیث سے ثابت ہے رب اغفر لی، یہ پڑھنا. دو سجدوں کے درمیان بھی وقفہ خالی نہ رہے، پڑھ لو اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. اچھا اسی طرح سارے سال میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان ایک ایسا مہینہ رکھا ہے جو بخشش کا ذریعہ ہے. معافی کے پروانے اس میں جاری ہوتے ہیں. ہر بندے کو پتا ہے کہ رمضان آ گیا، اس کی قدر ہے، کیوں؟ معافی ملتی ہے. سارے رمضان میں سے آخری عشرہ بڑا قابل قدر ہے. اس آخری عشرے میں سے طاق راتیں ہوتی ہیں بڑی اہمیت والی. ان ساری طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے. سورۃ القدر بھی ہے نا، لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے. اس ایک رات کو آپ پالیں، اس میں آپ 2 رکعت پڑھ لیں تو ایسے سمجھے کہ آپ نے ہزاروں مہینے لگائے ہیں اور رکعت پڑھی ہیں. آپ اس ایک رات میں صدقہ کر دیں 100 روپیہ، جیسے آپ نے ہزاروں مہینے صدقہ کیا. اتنی اہم رات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا کروں، یعنی جس کو وہ رات مل جائے تو وہ کیا کیا کرے. حالانکہ اور بھی بڑے عظیم الشان ارکان اسلام کے موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نوافل زیادہ پڑھنا، نمازیں زیادہ پڑھنا، قرآن بہت پڑھو، صدقات کرو. کا نہیں، اگر وہ رات مل جائے تو ایک دعا تم نے پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. کہیں رات مل گئی تو یہ مانگ لینا، کیونکہ جس کو بخشش مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. اچھا جی، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف اوقات میں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے خاص طور پہ ان مومنوں کا، ان متقین کا قرآن مجید میں ذکر ہے جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جو مغفرت مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی جو گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے میں اس کے گناہوں پر معافی کے قلم پھیر دوں. اس وقت خوش قسمت لوگ جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے بھی شریعت نے کیسی آسانی پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تہجد کے لیے اٹھ کے تہجد پڑھ نہیں سکا لیکن بستر پر اس کی آنکھ کھل گئی تہجد کے وقت اور وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی رب اغفر لی. پھر سے بخشش مانگنی. اس کے بعد وہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو. پتہ چلا یہ استغفار مستجاب الدعوات بھی ہے، یعنی اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ہم ہر لمحہ کسی نہ کسی سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دو بہنیں ہیں، دیورانی جٹھانی ہیں، نند بھابھی ہیں، یا پھر مجالس سجتی ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجلس میں گفتگو کرتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اینڈ پہ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایک تو مجالس کے اختتام پر پڑھی جاتی، دو لوگ بات بھی کریں نا، فون پہ کریں اس کے بعد آپ پڑھ لیں، گھر میں بیٹھ کے باتیں کریں اس کے بعد پڑھ لیں. باتیں تو ہم کرتے ہی ہیں نا ہر وقت. اور وضو کے بعد بھی یہ دعا ثابت ہے، عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. وضو کے بعد بھی اس دعا کا اجر نہیں لکھا جاتا. حدیث میں آتا ہے اس پر مہر لگا کر آسمان کی طرف اسے بلند کر دیا جاتا ہے. قیامت کے دن اس کی مہر کو کھولا جائے گا اور اس کا اجر کھل کر سامنے آئے گا. لہٰذا بخشش ہر حال میں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ غربت ہے، وہ کہتے استغفار کرو. کوئی کہتا اولاد نہیں ہے، وہ کہتے استغفار کرو. کوئی کہتا بیماری ہے، وہ کہتے استغفار کرو. کسی نے پوچھا آپ کے پاس ایک ہی وظیفہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اسے آسمان سے رزق بھی ملتا ہے، باغات بھی ملتے ہیں، مال بھی ملتا ہے، بیٹے بھی ملتے ہیں، نہریں بھی ملتی ہیں، ہر چیز تو مل جاتی ہے. لہذا ہر پریشانی ہر غم کا علاج بتایا کہ استغفار کرو. صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں، فائدوں کے لیے بھی استغفار کی کثرت کرو اور سچی استغفار کرو. توبۃ نصوحا، ویسے ہمارا موضوع استغفار ہے. توبہ وہ مزید کھول کر اس کو بیان کریں تو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن استغفار کرنی سچی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی. وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں ایک دفعہ، تاکہ آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں. پھر جب تک کوئی بدعتی بدعت نہ چھوڑے اس کی معافی قبول نہیں ہوتی. کوئی بندہ دین میں نئے سے نیا کام اس کو ایجاد کرتا ہے، جب تک وہ اس بدعت کو چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. پھر اگلی بات یہ ہے، جس گناہ کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں وہ گناہ بھی چھوڑاؤ. یہ نہیں کہ ساتھ ہی وہ کر بھی رہے ہیں ساتھ معافی مانگ. بے نمازی تھے، معافی مانگ لی، اب نماز پڑھنی ہے، اب گناہ نہیں کرنے، اور اعتراف کرنا ہے کہ اللہ یہ گناہ تھا، میں نے غلط کیا ہے، شرمندہ ہونا ہے. یہ ہوتی ہے استغفار. پھر اسی طرح آئندہ نہیں کرنا. ایک دفعہ معافی مانگی دوبارہ نہیں کرنا. کوئی اور گناہ ہو گیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کے لیے توبہ کر لی نا وہ نہیں کرنا. استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے، ہر بیماری ہر پریشانی کا علاج، ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک رات میں کہیں سفر کر رہا تھا، راستے میں موسم خراب ہوا اور میں اپنی منزل پر نہ پہنچ سکا. ایک بستی آ گئی راستے میں. میں نے سوچا کہ میں ایک مسجد میں قیام کر لوں گا، لیکن مسجد والوں نے مجھے اندر آنے ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے جگہ نہیں دینا. میں وہاں سے نکلا اور رات کا اندھیرا تھا بہت زیادہ، اور گلیوں میں میں پھر رہا تھا کہ کہاں رات بسر کروں، کیونکہ اس وقت میں لائٹ تو نہیں نہ ہوتی تھی. کہتے ہیں ایک شخص مجھے نظر آیا، اس نے چھوٹا سا چراغ پکڑا تھا، روشنی کی ہوئی تھی، اور کہنے لگا کہ آپ مسافر ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں، کوئی جگہ نہیں میرے پاس. کہنے لگا آپ میرے گھر میں آ جائیے، وہاں قیام کر لیجئے، صبح کو چلے جائیے گا. مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا. میں نے دیکھا کہ وہ کام کرتا ہے، آٹا گوندتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، معافی مانگتا ہے اللہ سے. جب میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس استغفار سے تجھے کیا کیا ملا؟ اس نے کہا سب کچھ مل گیا.
جو میں چاہتا تھا نا، میں نے استغفار شروع کی، وہ مجھے مل گیا. ہاں ایک دعا رہ گئی ہے جس کے لیے میں استغفار اب کر رہا ہوں، وہ پوری نہیں ہو رہی. کہتے ہیں میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس وقت کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور اب یہ استغفار اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے. کہنے لگے میں ہی احمد بن حنبل ہوں، مجھے اللہ تیرے گھر میں لے آیا ہے. لہذا استغفار سے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے. رزق صرف مال نہیں ہوتا، جو بھی آپ چاہتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا. یہ ہے استغفار کے فائدے. تو میں نے ایک واقعہ پہلے سنایا تھا اپنی کلاس میں. ایک بندے نے کہا کہ بڑی غربت تھی تو مجھے کسی عالم نے مشورہ دیا کہ، بلکہ میں نے لیکچر سنا کہ استغفار کے بڑے فائدے ہیں. تو میں نے روزانہ نہ دن کا کچھ وقت نکالا اور میں مسجد میں چلا جاتا اور استغفار کرتا. اللہ نے اتنی وسعتیں دی کہ وہ کہتا ہے کہ آج میرے پاس گاڑیاں اور لوگ مجھے پوچھتے ہیں نا یہ گاڑی کس کی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ استغفار کی گاڑی ہے، یہ استغفار کی وجہ سے مجھے ملی ہے، کیونکہ میں تو بس استغفار کرتا تھا. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو اور مشکل زیادہ ہو تو کم از کم دن میں 1000 مرتبہ استغفار کرو، مسئلہ حل ہو جائے. 3 دن سے زیادہ دن نہیں لگتے. لیکن استغفار کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا ہے. گناہ پر اصرار کر کے ساتھ ساتھ معافی مانگ رہے، یہ کوئی مزہ تو نہ ہوگا. سچی توبہ کرنا. آپ چاہتے ہیں میری زندگی خوبصورت بنے، متاعن حسنن، پرسکون ہو، اچھی ہو، استغفار کی کثرت کریں. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کسی قسم کی جسمانی، روحانی، مالی کمزوری پائی جاتی ہے، استغفار کی کثرت کریں. شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے ایسا سسٹم متعارف کروایا ہے، الا من تاب وعمل صالحا فاولئک، جو بندہ توبہ کرے، نیک اعمال کرے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ان کے گناہوں کی جگہ پر آ جائیں گی، گناہ ختم ہو جائیں گے اور بالآخر وہ جنت کے مکین بنیں گے. ظاہری بات ہے جو بندہ نیکیاں ہی نیکیاں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ پھر اللہ کا فضل بھی ہو جائے گا. لہٰذا استغفار کی کثرت ہر حال میں، زبان کو اس ذکر سے تر رکھیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور دل میں یہ تمنا رکھنی ہے کہ میں نے گناہوں سے معافی مانگی، میں نے گناہ نہیں کرنے. زیادہ بوجھ ہے 2 رکعت ادا کرنی، اب صبح و شام استغفار نہیں چھوڑنی. بات کی ہے تب بھی استغفار کرنی. اور اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کثرت سے سوچ لیں میں کچن میں جتنا ٹائم ہونا میں نے استغفار کرنا، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.